آپ دیکھ رہے ہیں ندائے الہی یوٹیوب چینل. پلیز سبسکرائب ٹو یور ندائے الہی یوٹیوب چینل. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، ممکن ہے تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور معاف فرما دے، اور تمہیں ایسی جنتوں میں پہنچا دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ معزز حضرات اور یہاں تشریف فرما نوجوان اور ہمارے نوجوان بچے اور بزرگ، انسان گناہ و عصیان کا پتلا ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ کا صادر ہونا محال ہے، مگر ہم اور آپ عام انسان ہیں، خطا اور نسیان میں مبتلا ہونا یہ ہماری فطرت میں شامل ہے۔ گناہ ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ گناہ پر قائم رہنا اور اس پر اصرار کرنا باعث تعجب ہے۔ گناہ کا مادہ تو اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے اندر، انسان کے اندر رکھا ہے، تو گناہ کا ہو جانا کوئی تعجب نہیں ہے۔ تعجب یہ ہے کہ گناہ پر قائم رہنا اور اس پر جرأت کرنا اور اصرار کرنا اور گناہ پر گناہ کرنا اور اس کو پھر گناہ نہ سمجھنا، یہ باعث تعجب ہے۔ گناہ کا تعلق چونکہ بندے سے ہے اور بندے کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اس بات کی طرف متوجہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اگر تجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور تجھے اس پر دل سے شرمندگی ہے تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے دروازے پر آ کر گناہوں کی معافی مانگنا تیرا کام ہے اور گناہوں کو معاف کرنا میرا کام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں بار بار اس بات کی طرف انسان کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو فوراً اللہ کے دربار میں توبہ کی درخواست کرو، اس کے دربار عالیہ سے یقیناً تمہیں بخشش و مغفرت اور معافی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ مانگے کون، توبہ کرے کون؟ جس کو اللہ توفیق دے توبہ وہ کرے،
اس آیت کریمہ میں سچی توبہ کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ سچی توبہ کا یہ صلہ دیا جائے گا، یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہ بھی مٹا دیے جائیں گے۔ یعنی اگر تم آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہو تو نہ صرف تمہارے موجودہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے بلکہ ماضی کے گناہوں کو بھی اکثر مٹا دیا جائے گا۔ یہ خداوند قدوس کا اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے جو ہر انسان کو گناہوں سے معافی مانگنے کے بعد عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے میرے محترم بزرگوں اور میرے بھائیوں کہ توبہ کی توفیق نہیں ہے، وقت ہی نہیں مل پا رہا ہے ہمیں توبہ کرنے کے لیے۔ دنیا کے جال نے ہمیں ایسا پھنسایا، ایسا جگڑا کہ ہمیں نمازوں کی بھی توفیق نہیں، ہمیں توبہ کرنے کی بھی توفیق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے گناہگار چلے آؤ۔ یہ عجیب بات ہے کہ اگر انسان نے کسی انسان کے بارے میں کوئی غلطی کی ہو یا کوئی جرم کیا ہو تو وہ انسان اپنے جرم کو تلاش کرتا پھرتا ہے اور تھانے میں رپورٹ کراتا ہے کہ اس کو پکڑا جائے، وہ میرا مجرم ہے، اس نے میرے ساتھ فلانی زیادتی کی ہے، فلاں جرم کیا ہے۔ نمبردار اس مجرم کو پکڑنے کے لیے کوشش کرتا ہے، پولیس اس کے پکڑنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارتی ہے، مگر قربان جاؤں اس ذات غفور الرحیم کہ وہ اپنے مجرموں کو اعلان کر کے بلاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ اے گناہگار او مجرموں، اے میرے گناہگار بندو، اگر تم سے جرم ہو گیا ہے، گناہ ہو گیا ہے، خطا ہو گئی ہے، اور اگر تم سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا ہے تو کیا؟ تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ میرے دروازے پر، آؤ تو صحیح، میرا دروازہ سنبھال لو، میری چوکھٹ کو کھٹکھڑاؤ تو صحیح، میری چوکھٹ پر جھک جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یعنی انسان اپنے مجرم کو سزا دے کر راضی ہوتا ہے اور رحمان اپنے مجرم کو رہائی دے کر خوش ہوتا ہے۔ آخر وہ غفور الرحیم ہے، وہ الرحمن الرحیم ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ اور یہی نہیں، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ اے ایماندارو، تم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یعنی توبہ کرو، معافی چاہو تاکہ تم نجات پا جاؤ، تمہیں نجات مل جائے۔ اللہ اکبر۔ مجرم ہم، گناہگار ہم، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں رہائی دینے کے لیے بلا رہا ہے اپنے دربار کے اندر۔ اللہ کیا شان شان ہے رب ذوالجلال۔ گویا کہ راہ نجات اللہ تعالی سے مانگنے میں ہے، توبہ کرنے میں ہے، اور ہم وقت اس کی ذات گرامی کی طرف رجوع کرنے میں۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر توبہ کرنے والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ان کی تحسین کی گئی ہے، انہیں بشارت دی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر
وہ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، نیک باتوں کی تلقین کرنے والے ہیں اور بری باتوں سے روکنے والے ہیں۔ کہاں ہے ہم اور آپ؟ کہاں ہے آج کا مسلمان؟ کس دنیا میں کھو گیا؟ کس جال میں پھنس گیا؟ وہ اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، وہ ایسے مومنین کو خوشخبری سنا دیجئے۔ اس آیت کریمہ میں تائبون کو مقدم کر کے دراصل توبہ کرنے والوں کی صفت حمیدہ کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ صفت خداوند قدوس کو بہت ہی پسندیدہ ہے۔ خدا کی صفت رحمت اور مغفرت سب سے وسیع ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں بخشنے والا اور مہربانیاں کرنے والا۔ اس آیت کریمہ میں خدائی بخشش کا عام اعلان ہے۔ کیا ہے کوئی گناہ گار جو خدا کے اس اعلان کے بعد اس کے دروازے پر جائے اور اپنے گناہ کو بخشوا لائے؟ کون ہے؟ بخشش کا دریا جوش میں ہے اور گناہ گاروں کے گناہ دھونے کے لیے موج میں ہے، اس کی موجیں گناہوں کو اپنے دامن میں بہا کر لے جائیں گی۔ اس لیے گناہ گاروں بھاگو بھاگو بھاگو، دور رحمت سے جھولیاں بھر لاؤ اور اپنے گناہوں کو معاف کرا لو۔ جو گناہ گار ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس کیوں ہیں؟ ان کے متعلق تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ہم اور آپ ہے کہاں؟ آج مسلمان کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے میری جانب سے کہہ دو کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی کو امید سے بدلنے والا، گناہ کو مٹانے والا اور گناہ گار کو اپنے دامن رحمت میں چھپانے والا وہ ذات واحد ہے جس نے اپنے بندے کو پیدا کیا ہے۔ جس ذات کریم نے انسان کو پیدا کیا ہے وہی اس کی غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے، وہی اس کے گناہوں کو رحمت کے پانی سے دھونے والا ہے، کیونکہ اس کی رحمت انسان کے تمام گناہوں پر بھاری ہے، انسان کے تمام گناہوں پر بھاری ہے۔ سچی توبہ کرنے والوں کے تو معاملات ہی الگ ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے۔ اس کے دل میں خوف پیدا ہوا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص ہے جس سے میں اپنے توبہ کے متعلق سوال کر سکوں؟ کیا اس قدر قتل عام کے بعد میرے لیے کوئی توبہ کی شکل ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے اسے ایک نیک آدمی کا پتہ بتایا تو اس نے نیک آدمی کے پاس جا کر پوچھا کہ میرے لیے توبہ کی کوئی شکل بن سکتی ہے؟ اس کے جواب میں اس نیک آدمی نے مایوس کن جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے کوئی توبہ کی شکل نہیں ہے، کوئی توبہ کی جگہ نہیں۔ اس نے اس وقت تک اس نیک آدمی کو بھی قتل کر دیا۔ اس طرح اس کے قتل کی تعداد 100 ہو گئی۔
پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا کوئی اور ہے جس سے میں اپنی توبہ کے متعلق دریافت کر سکوں؟ لوگوں نے اسے پھر ایک نیک آدمی کا پتہ بتایا. اس نے جا کر اس عالم سے دریافت کیا کہ میرے لیے توبہ کی کوئی شکل موجود ہے، کوئی راستہ ہے؟ کیونکہ میں اس وقت تک 100 آدمی کو قتل کر چکا ہوں. میں جو تمہارے سامنے ہوں، میں اب تک 100 آدمیوں کا قتل کر چکا ہوں. اس عالم نے جواب میں کہا کیوں نہیں؟ تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس عالم نے کہا فلاں بستی میں چلے جاؤ، فَإِنَّ بِهَا أَنَاسُ يَعْبُدُونَ اللَّهَ بِهَا، وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں جو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ قیام کرو اور عبادت میں شریک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لیں گے. اب وہ یہ بات سن کر اس اللہ والے کی، اس عالم کی یہ بات سن کر یہ شخص چل پڑا. ابھی راستے میں ہی تھا کہ فرشتہ موت آ پہنچا اور اس کی روح قبض کر لی گئی. جس وقت روح قبض ہو گئی، ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب آ گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمہ و ملائکۃ العذاب، دونوں فرشتے رحمت کے بھی اور عذاب کے بھی آپس میں جھگڑنے لگے. رحمت والوں نے کہا کہ ہمارا ہے اسے ہم لے جائیں گے، اور عذاب والوں نے کہا کہ یہ ہمارا ہے اسے ہم لے جائیں گے. اللہ اکبر، کیا رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. مسلمانوں، ہم اور آپ ہے کہاں؟ کون سی دنیا میں ہیں؟ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گناہوں پر شرمندگی کیوں نہیں کرتے؟ قربان جاؤں اللہ رب العزت کی رحمت پر. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا جس نے کہا کہ ایسا کرو کہ جہاں سے یہ چلا ہے اور جس بستی کی طرف جا رہا ہے دونوں کی پیمائش کر لو. اگر توبہ کی نیت سے سفر زیادہ کر کے بستی کے قریب آ گیا ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر سفر کم کیا ہے تو فرشتہ عذاب لے جائیں گے. جب زمین کو ماپنے لگے تو ابھی سفر کم ہوا تھا، مگر اللہ کی رحمت نے جوش میں آ کر زمین کو حکم دیا کہ سمٹ جا، سمٹ جا. اور جس طرح وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا اس کے فاصلے کو بستی کے قریب کر دیا تاکہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے. اللہ، کیا رحمت ہے، کیا حکمت ہے، کیا ذات باری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے، توبہ کرنے والوں سے جو توبہ کا ارادہ رکھتے ہیں، توبہ کا تصور کرتے ہیں اور سچے دل سے توبہ کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اس طرح مہربان ہوتا ہے. اللہ نے زمین کو سمیٹ دیا، حکم دیا کہ زمین سکڑ جا، سمٹ جا، تاکہ میرے اس بندے کا راستہ کم ہو جائے، زمین کم ہو جائے اور اس کی توبہ قبول ہونے کے لائق ہو جائے اور یہ توبہ والوں میں شمار ہو جائے. وہ تو مجرم تھا، وہ تو 100 قتل کر چکا تھا، 100 قاتل. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں سے اس قدر پیار کرتے ہیں، اس قدر محبت کرتے ہیں. اور ایک آج مسلمان ہیں، ہم ہیں اور آپ ہیں کہ توبہ کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی. کبھی توبہ کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، کبھی توبہ کا تصور ہی نہیں ہوتا، کبھی اپنے گناہوں پر ندامت ہی نہیں ہوتی، کبھی خیال ہی نہیں آتا کہ گناہ بھی ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، زکاتیں چھوٹ گئی، روزے چھوٹ گئے، چگلی خوری جھوٹ، اس طرح ہر وقت ہم گناہوں میں ملوث رہتے ہیں. لیکن کبھی ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت کی بھی توفیق نہیں ہوتی. کبھی ذہن میں یہ بات بھی نہیں آتی کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا ہم نیک کام کر رہے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ آج مسلمان اگر نیک کام کر بھی لیتا ہے، کوئی نیکی کر بھی لی، تو اس کو سنبھال کر رکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو رہا ہے. آج یہ حال ہے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں،
ابھی نماز پڑھ کے ہٹے ہیں اور ابھی مسجد میں بیٹھ کر چغلی جھوٹ غیبتوں کا کاروبار چل رہا ہے، جو نیکیاں کمائی ہیں اس کو ضائع کر کے برباد کر کے اور گناہوں کی تھیلی اپنے ساتھ لے کر کے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں۔ یہ حال آج مسلمانوں کا۔ خدا کی پکار اور عبادت بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک گناہگار شخص نے موت کے وقت اپنے بچوں سے کہا کہ میں اس قدر گناہگار ہوں کہ مجھے اپنی بخشش کی امید ہی نہیں ہے، اس لیے میرے مرنے کے بعد مجھے جلا کر میری راہ کو دریاؤں اور جنگلوں میں پھینک دینا۔ اس کی اولاد نے اس کے مرنے کے بعد ویسے ہی کیا جیسے ان کی اولاد نے وصیت کی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو زندہ کر کے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا تھا؟ لما فعلت هذا؟ تو اس نے کہا قال من خشیتک یا ربک فاغفر له۔ معلوم ہوا کہ جو شخص دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور توبہ کے لیے خدا کے حضور روتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جذبے اور سچی توبہ سے اپنی رحمتوں کا دروازہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو میرے معزز دوستوں اور مسلمانوں، توبہ کو اپناؤ، توبہ کو گلے لگاؤ۔ میں نے بتایا کہ انسان سے گناہ کا صادر ہو جانا، گناہ کا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے مادہ گناہ کا انسان کے اندر رکھا ہے۔ گناہوں سے اگر معصوم ہیں تو وہ انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے۔ ہم سے اور آپ سے، انسانوں سے، مسلمانوں سے گناہ ہوتے ہیں، مگر گناہوں پر اڑ جانا یہ قابل تعجب ہے۔ اس لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سچی توبہ اور توبۃ نصوحہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔